السلام علیکم۔ ابن زیاد ملعون کے دربار میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخی گفتگو۔ ثانی عاشوراء کے بعد عمر بن سعد لعین نے اپنے مقتولین کو 11 محرم کو دفن کیا اور امام حسین کے اہل بیت کو پابند رسن قیدی بنا کر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا اور انہیں لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ محرم کی 12 تاریخ کو اسیران کربلا کوفہ میں داخل ہوئے۔ شیخ مفید کے مطابق اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کے سروں کو کوفہ کے شہر میں پھیرانے کے بعد جب ابن زیاد دربار میں لے گیا تو عوام کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس کے سامنے رکھا گیا اور پھر اسیر خواتین اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا دیگر اسیر خواتین کے حصار میں تھیں اور دربار میں آنے کے بعد کونے میں بیٹھ گئیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت جو کونے میں خواتین کے درمیان ہے کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جواب نہیں دیا۔ عبید اللہ نے اپنے سوال پھر سے دہرایا تو کسی کنیز نے کہا، وہ پیغمبر کی نواسی زینب ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا، مارا اور دل دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے سب جھوٹ تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا، ہمارے خاندان سے ہے اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور بدکار ہم نہیں، تم اور تمہارے پیروکار بدکار ہیں اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ ابن زیاد، دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ زینب سلام اللہ علیہا، اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شہید ہونا قرار دیا تھا اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کی جانب چلے گئے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے سامنے کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کریں گے۔ تب دیکھنا کہ اس دن کون کامیاب ہوتا ہے۔ اے ابن مرجانہ کے بیٹے، تم پر تمہاری ماں روئے۔ ابن زیاد، اللہ نے تمہارے نافرمان بھائی حسین، اس کے خاندان اور سرکش لشکر کو مار کر میرے دل کو ٹھنڈک دی۔ زینب سلام اللہ علیہا، خدا کی قسم، تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، ہمارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھاڑا۔ اگر یہ کام تمہاری دلی تسکین کا باعث ہو تو تم نے شفا کو پایا ہے۔ ابن زیاد غصہ اور توہین آمیز حالت میں، یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ اپنی جان کی قسم، تمہارا باپ بھی شاعر تھا اور سجے اور قافیہ میں بات کرتا تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا، ایک عورت کو سجے اور قافیوں سے کیا کام؟ یہ سجے کہنے کا کون سا وقت ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جواب میں کہا، ہم نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اے ابن مرجانہ، تمہاری ماں تم پر روئے۔ ان جملوں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نپی تلی اور باوقار گفتگو کو سن کر ابن زیاد غصہ میں آ گیا
اور اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سزا دینا چاہی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ علی ابن حسین علیہ السلام ہے۔ تو ابن زیاد لعین کہتا ہے، علی بن حسین کو تو اللہ نے قتل نہیں کرا دیا۔ یہ سننا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے نہایت شجاعت اور بغیر کسی خوف و ڈر کے گرجتی ہوئی آواز میں اس ملعون سے کہا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی بن حسین ہے، لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس لہجے میں جواب سن کر ابن زیاد ملعون نے کہا، لوگوں نے نہیں بلکہ اسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملنے والی دانائی اور امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کے ساتھ اس ملعون کو اپنے دلیرانہ لہجے میں کہا، اللہ تو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا، تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے جواب دیتے ہو۔ پھر اس ملعون نے جلادوں سے کہا، اسے لے جا کر اس کی گردن اڑا دو۔ اس ملعون کی یہ بات سنتے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بڑھ کر فرمایا، اے ابن زیاد، تم ہم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر تم اسے قتل کرانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پھوپھی جان، آپ مجھے اس سے بات کرنے کی مہلت دیں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے ابن زیاد ملعون کو مخاطب کر کے اپنے علوی لہجے میں فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے، اور شہادت تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ سعادت ہے۔ مزید اسلامی معلومات، فرامین، احادیث نبوی اور اقوال زرعی کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔